بعد میں سنتے رہیں گے کیا ہوا، وہی کعبہ بن گیا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس پورے منظر کو بیان کیا ہے۔ تو مقام رسالت یہ ہے کہ مقام کہ رسالت کے ذریعے تعین ہوتا ہے عقیدہ توحید کا، قرآن کی معرفت کا، آخرت کا، ایمان کے ہر گوشے کا تعین رسالت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ رسالت پر کمزور ہو گیا تو دنیا کا کوئی امر اس کو بچا نہیں سکتا، اس کا ایمان غارت جائے۔ کیونکہ اسی آیت میں آگے اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نہیں چاہتا تھا، اللہ نے تمہیں توفیق دے دی، اے صحابہ تم نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر، ایک لمحہ توقف کیے بغیر جب دیکھا کہ حضور ادھر چلے گئے تم نے بھی چھوڑ دیا اس قبلہ کو اور رخ پھیر لیا، اور فرمایا اللہ نے تمہیں توفیق دی، اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو تم اتنا بڑا کڑا ڈیسیژن ایک لمحے میں نہ کر سکتے، ورنہ کھڑے ہوتے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی کیا کریں، کوئی سوچتا بھی ادھر پھر جائیں، کوئی کہے ہمیں تو حکم دیا نہیں، پتہ نہیں ادھر کیوں گئے ہیں، ابھی ہم اسی نماز کو ادھر ہی مکمل کر لیتے ہیں، بعد میں پوچھ لیں گے، کوئی سوچتا کہ حضور تو ادھر چلے گئے اب ہماری نماز کیسی، یعنی سوچنے ایک بہت بڑی کریٹیکل سچویشن تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ہدایت دی اور یہ جنوا دیا کہ تمہارا کیا تعلق سمتوں اور کعبوں سے، جدھر مصطفیٰ جاتا ہے تمہارا کام ادھر جانا ہے۔ اس عقیدہ رسالت کے ساتھ تمہاری ہر چیز کا تعین ہوتا چلا جائے گا، ہر چیز کا۔ یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں جو اصل موضوع بنا کے آیا تھا ذہن میں ہم اس پر آ سکیں گے، مجھے لگتا نہیں، میں نے بند کر دیا اس کو۔ تو یعنی یہ بنیادی نقطہ یہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا سیدنا عبداللہ بن عمر سے کہ قرآن مجید میں یہ حکم تو آیا ہے کہ جنگ کا مرلہ ہو تو صلاۃ الخوف ایسے پڑھنی ہے، تو یہ جو تم سفر میں نماز قصر کرتے ہو، 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھتے ہو، ظہر کی بھی 2 کر دیتے ہو اور عصر کی بھی 2 کرتے ہو، عشاء کی بھی 2 کرتے ہو، جو قصر کرتے ہو نماز آدھی پڑھ دیتے ہو، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ قرآن میں تو اس کا ذکر آیا ہی نہیں، نماز ایک قصر کا ذکر قرآن میں بولیے نہیں ہے، تو یہ تم نے کہاں سے لیا؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے وہ فرماتے ہیں ان اللہ بعث الینا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اللہ نے حضور علیہ السلام کو مبعوث کر دیا اور خدا کی قسم ہم سوائے محمد کے اور کچھ نہیں جانتے تھے، اتنا جانتے تھے کہ حضور ہیں۔ پھر ہم نے دین کیسے بنایا؟ ہم جو کچھ یہ کرتے تھے بس ان کو دیکھتے جاتے تھے، کرتے جاتے تھے، یہ ہمارا دین بن گیا۔ تو حضور کا ہر فرمان یہ کرائیٹیرین بن گیا، حق کا ہر فرمان حق کا کرائیٹیرین بن گیا، حضور کا ہر عمل حق کا کرائیٹیرین بن گیا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں ایک شخص نے سوال کیا، آپ نے ایک حدیث بیان کی، حدیث، تو کسی شخص نے کہا کہ آپ ہمیں حدیث سنا رہے ہیں، ہمیں قرآن کا حکم سنائیں، ہمیں قرآن کا حکم سنائیں، حدیث کیوں سنا رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے اسے استدلال کے طور پہ لیا، امام شافعی نے اس کو کوٹ کیا، اور ائمہ محدثین، خطیب بغدادی نے اس کو لیا، امام شافعی، بہت سارے ائمہ محدثین نے، سب نے اس کو روایت کیا کثرت کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ آپ حدیث کیوں سنا رہے ہیں، قرآن کی بات کریں۔ آپ جلال میں آ گئے اور اس کے فرمایا ظالم، تم نماز جو پنجگانہ پڑھتے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی، کیا اس کی تفصیل ہے قرآن میں؟ یہ کس کے بتائے سے پڑھتے ہو؟ یہ کس کے بتائے سے پڑھتے ہو کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں؟ قرآن میں تو نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں،
کس کے بتائے سے پڑھتے ہو کہ ظہر کے فرض 4 ہیں قرآن میں نہیں ہے؟ یہ امام حسن بصری جواب دے رہے ہیں۔ کس کے بتائے سے پڑھتے ہو کہ عصر کے فرض 4 ہیں؟ کس کے بتائے سے پڑھتے ہو مغرب کے 3 فرض؟ کس کے بتائے سے عشاء کے 4 پڑھتے ہو؟ کسی نماز کی رکعتیں قرآن میں نہیں۔ پھر کہ ہر رکعت کے 2 سجدے ہیں، قرآن میں تو کہیں نہیں آیا۔ نماز کی پوری ہیئت، تکبیر تحریمہ کے بعد قیام، رکوع، قومہ، سجود، قعود، یہ ساری ہیئت قرآن میں نہیں ہے، کس کے بتائے سے پڑھتے ہو؟ پھر روزے رکھتے ہو اور روزے کی ساری تفصیلات کہ کس کس شے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، وہ تو قرآن میں نہیں ہے، تفصیلات موٹا حکم ہے رسول کے بتانے سے۔ حج کرنے جاتے ہو، حج کے سارے مناسک تفصیلات قرآن میں نہیں ہے کہ 9 ذی الحج کو جانا ہے عرفات میں، قرآن نے تو نہیں کہا۔ وہاں سے چل کے مزدلفہ آنا ہے، قرآن نے نہیں بتایا۔ اس کے بعد 3 دن منا میں قیام کرنا ہے، قرآن نے نہیں کہا۔ یوں طواف زیارت کرنا ہے، ان تاریخوں میں قربانی کرنی ہے، قرآن نے نہیں کہا۔ یہ سارا حج ادا کرتے ہو مناسک، کس کے کہے سے؟ قرآن نے تو نہیں کہا۔ زکوٰۃ دیتے ہو اور زکوٰۃ کا نصاب ہے، کس کس شے پہ زکوٰۃ ہے، کتنے پر ہے، کتنے عرصے کے بعد ہے، کوئی شے نہیں ہے قرآن میں، کس کے کہے سے پڑھتے ہو۔ اس کے بعد 3 دن منا میں قیام کرنا ہے، قرآن نے نہیں کہا۔ یوں طواف زیارت کرنا ہے، ان تاریخوں میں قربانی کرنی ہے، قرآن نے نہیں کہا۔ یہ سارا حج ادا کرتے ہو مناسک، کس کے کہے سے؟ قرآن نے تو نہیں کہا۔ زکوٰۃ دیتے ہو اور زکوٰۃ کا نصاب ہے، کس کس شے پہ زکوٰۃ ہے، کتنے پر ہے، کتنے عرصے کے بعد ہے، کوئی شے نہیں ہے قرآن میں، کس کے کہے سے پڑھتے ہو۔ حج کرنا ہے، ہر سال کیا جائے فرض ہے یا زندگی میں ایک بار کیا جائے، کس پر فرض ہے کس پر نہیں، قرآن نے تفصیلات نہیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ظالم بدبخت کہ یہ سارے ارکان اسلام اور حج اور دین کے سارے مناسک اور احکام، ان میں کسی شے کی تفصیل اور حیات قرآن میں نہیں، سارا دین صرف مصطفیٰ کی عطاؤں پر قائم ہے، مصطفیٰ نے جو فرما دیا۔ پہلے پھر سب کا لگاؤ نا، نعرہ تحقیق لگاؤ، ترتیب کے ساتھ چلا کرو۔ میں نے پوری زندگی ترتیب اور آداب سکھائے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا دین آقا علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ نماز کیسے پڑھی جائے، فرمایا تمہارا ہیڈ ایک ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو فرمایا دس از ناٹ یور ہیڈ ایک، دس از ناٹ یور ٹربل، صلو کما رأیتمونی اصلی، بس مجھے دیکھو جیسے میں کرتا جاؤں اسی طرح کرو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ خذوا عنی مناسک، مناسک جو میں کروں لے لو، تمہارے حج ادا ہو جائیں گے۔ سارا دین اس کی جو عمارت ہے، جہاں عقیدہ بتایا توحید کا، رسالت کا، جہاں پورا دین اس کے احکام سب رسالت کے اوپر قائم ہے، سب رسالت پر قائم ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام قرآن مجید نے اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جہاں حکم دیا اپنی اطاعت کا اور اپنی ذات کے لیے حکم دیا، ہر جگہ قرآن مجید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کو جوڑا۔ اطاعت کی بات سمجھا دوں، پورے قرآن مجید میں یہ بات بڑی اہم ہے اور بڑی لطیف علمی بات ہے، اور یہ میں نے اپنی کتاب میں، نئی کتابوں میں درج کیا ہے، مگر کہیں زندگی میں پڑھا نہیں تھا، زندگی میں کہیں پڑھا نہیں تھا، محنت کر کے ان چیزوں کو درج کیا۔ قرآن مجید میں کل 40 آیتیں ہیں جن میں اطاعت کا حکم ہے۔ کیا بولیے؟ 40 آیتیں ہیں جن میں اطاعت کا لفظ اطیعوا کے ساتھ، یا یطیعون یا تطیعون، اطاعت کے ساتھ۔ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ ان 40 آیتوں میں 22 آیتیں ایسی ہیں، کتنی؟ کل کتنی ہو گئی؟ جن میں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے لفظ اطاعت کے ساتھ۔ اب ان 40 میں 22 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے اور اپنے محبوب دونوں کی اطاعت کا حکم اکٹھا دیا، یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول. کیا؟ بس اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو.